پہلے جنت کی لڑکی کا حسن سنو کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the deep one, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by cacophony, the mad one who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے تمام تر خواہشیں قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام اعمال کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حورین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورہ کی جمع ہے اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو، اور قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صفات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کے ان کا دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگے۔ ان سے درد سر نہیں ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹوں کی خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں مخلوق مومن کے لیے انعام بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو، اور اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا نہ چھوا ہوگا۔ اللہ نے حورین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائیں گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں ہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتی ہے، نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کے بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے،
ان نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ آئے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام سے، مثلاً ہیرا اینا نامی حور، جس کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حورین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب یہ درخت یہ آواز سنیں گے تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح کی روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حورین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک کنواری ہو جائے گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسان کو ملیں گی۔ مثلاً قدیم یونانی اساطیروں میں نمس نامی ایک خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی نامی ہزاروں سالوں تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نمس کو قدس روح کہا جاتا ہے، یہ جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، جو کوہ کولمبس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں کا مثال ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے مقدس کتاب دیو مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں ان دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں۔ سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ پراہسار نعماتی میں لکھا ہے، اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی اپسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت و ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ ایک مشوا نامی ایک سادھو کی عبادت و ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے زمین پر بھیجا تاکہ وہ اس وشوا مشرا کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ مینکا نے اپنے دل فریب اداؤں سے وشوا مشرا کو بہکا دیا۔ وشوا مشرا مینکا سے محبت کر بیٹھے۔ اس طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور و تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کا وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟